استاد محترم استاد علماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف نصرتی رحمت برکات ملاجہ آپ کی خدمت عزت میں میں معتبرانہ گزارش ہوں کہ آپ اپنے عالمانہ فاضلانہ مفسرانہ اور نصیحت آموز کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کر کے بلا استاد صاحب کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا ومنجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالقرب وبالقدم. هو المحيط الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المختارين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان المكرمين. نهاية وجه الكلام مد المقام حضرت علامہ الحافظ القاری محترم قاری صاحب سعید صاحب کا خلاصہ
اور ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مہمان کرام کی قدر اور عظیم عوامی حیثیت اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام خالق کائنات کا ہماری اوپر بہت بڑا کرم، اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بہت شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق کے خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج ہوگا۔ کہ دوستو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے معمولات اس کو شامل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر آپ کوئی بھی دعا نہ کریں اس کی بارگاہ میں تو فقط یہ ایک چیز ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے رہا کریں، کیونکہ آپ کے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کا حضور فرمانے نشان ہے کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کا شدید حملہ ایمان پر ہوتا ہے۔ دوستو ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے، آسانیاں ہیں، نعمتیں ہیں، سہولتیں ہیں، ابھی ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں صرف اتنا علم ہے کہ تم سن رہے ہو اور سنا رہے ہو، اور اس کے علاوہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جو چلے گئے ہیں دنیا سے، یہ انہیں پتا ہے کہ وہ موت کا دروازہ اس طرح گزر کے گئے ہیں۔ اگر یہ دروازہ مشکل نہ ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام کو اتنا زیادہ زور اس تعلیم پر دینے کی ضرورت نہیں، اور بڑے بڑے لوگ جو اللہ والے تھے، جو مومن تھے، بخشے ہوئے تھے، جنتی تھے، نیک تھے، صالح تھے، پرہیزگار تھے، وہ بھی روتے گئے، اور کئیوں کے بارے پڑھا کہ اللہ کے خوف سے رو رو کر ان کی بینائیاں ختم ہیں۔ لیکن آج دوستو ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہی ہیں، ہماری آنکھیں تو ویسے خوشک ہو گئی، ہمارے دامنوں سے فکر نکل گیا، خوف نکل گیا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو کسی چیز سے محروم نہیں رکھا، بے خبر نہیں رکھا۔ باقی کمی ہماری ہے، سستی ہماری ہے کہ ہمارے پاس فقط 3 شعبے رہ گئے، بس کماؤ تے کھاؤ تے سو جاؤ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام رہ گئے۔ اگر نہیں تو مجھے کوئی بتا دے۔ بس وہ چاہتے کہ لوگ ہیں جو اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، جبکہ ہے بھی عارضی۔ ان کے دل دماغ یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، مستقل ہماری دائمی زندگی جو اصلی زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ اس زندگی کا کنارہ اس زندگی کا کنارہ نہیں ہے۔ بڑی بڑی دنیا آئی، زیر زمین چلی گئی۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایک چیز سے آگاہ کیا، تربیت کی ہے، اصلاح کی ہے، تعلیم دی ہے، پیغام دیا ہے، فکر دیا ہے، ترغیب دی ہے، ذہن بنایا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خوبصورت تعلیم دی ہے، اے میرے امتی
سکرات موت کا سلسلہ بڑا ہی شدید ہے، اور میں نے یہاں تک اس سے بات پڑھا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نزع کی جو ہول ناکی ہے، نزع کی جو ہول ناکی ہے وہ بڑی شدید ہے، بڑی شدید ہے۔ اب میں نے یہ جملہ سنا دیا تم سنی، بس اتنی بات کہ میں نے سنا دیا اور آپ نے یہ جملہ سن لیا ہے، لیکن محترم اب ایک جملے کا پتہ چلنا ہے، موت کا دروازہ ہم نے گزرنا ہے کہ زبان نبوت نے کیا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے فکر میں یہی جملہ دیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرو، مانگتے رہا کرو، استدعا کرتے رہا کرو کہ باری تعالیٰ تیری مہربانی کہ موت کے وقت شیطان ظالم کے حملے سے میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ کیا بولیے؟ کیا حفاظت فرمانا اور میرے ایمان کو محفوظ رکھنا، اور مجھے زندہ بھی رکھ دو ایمان پر، اور مجھے موت بھی آئے تو ایمان۔ یہ مانگتے رہو، گھر والوں کو یاد کرو، دوست احباب تک یہ ترغیب پہنچاؤ، کنجوسی نہ کریں، بخیلی نہ کریں، سستی نہ کریں۔ فکر میں اگر اللہ کو ہمارا فکر ہے، اگر نبی کو ہمارا فکر ہے، نیک لوگوں کو اگر ہمارا فکر ہے، تو کیا ہم اپنے گھر والوں کے لیے فکر نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا دوست احباب کے لیے فکر نہیں پیدا کر سکتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ تو پوچھا گیا کہ یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ کیا جانور انسان میں فرق کیا ہے؟ تو وہ بھی تو حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب مدینہ العلم تھے۔ پھر آپ نے خاص جملہ دیا، فرمایا جس کو اپنی پڑی ہو، جس کو فقط اپنا فکر ہو، جس کو فقط اپنی لگی رہے، وہ اپنی کام میں لگا رہے، وہ جانور ہے۔ اور جس کی سوچ، جس کا فکر، جس کا نظریہ، اور جس کی طرف، جس کا اشتیاق، جس کی محبت، جس کا پیار اوروں کے لیے چل رہا ہے اور اس میں استعمال ہو رہا ہے، فرمایا وہ انسان ہے۔ پھر لوگوں نے ایک اور سوال کر دیا کہ یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسانوں میں زیادہ مقام کس کا ہے؟ ویسے درجہ بندی ہے، انبیاء کا گروہ ہے، صحابہ کرام کا گروہ ہے، تابعین کا گروہ ہے، تبع تابعین کا گروہ ہے، ولیوں کا گروہ ہے، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ فقہاء ہیں، حفاظ ہیں، قراء حضرات ہیں، علماء ہیں۔ وہ ایک درجہ علیحدہ ہے نا، لیکن انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ انسانوں میں سب سے درجہ کس کا ہے؟ تو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال نہیں کر دیا۔ آپ نے فرمایا جتنا بندے میں احساس، بولیے کیا؟ احساس بڑھتا جائے گا، اس انسان کا درجہ بھی بڑھتا جائے گا۔ وہ احساس کہاں گیا؟ کیا وہ دریا راوی میں چلا گیا؟ وہ احساس سمندر میں چلا گیا؟ آج کیا احساس رہا؟ ایک 30-35 سال کا افسر اپنے کرسی بیٹھے اور بار جناب دودھ پہ لگی قطاریں لگی ہوئی ہیں، تیرے باپ جیسا قطار میں کھڑا ہے، تیرے دادے جیسا قطار میں کھڑا ہے، اور تیری بدبختی اور بدنصیبی ہے تو ایک چائے کا کپ پینے کے لیے 2 گھنٹے لگا رہا، اور عوام اللہ کی مخلوق کا تمہیں احساس نہیں رہا۔ کوئی بات نہیں حضرت صاحب، کوئی بات نہیں۔ وہ پنجابی کا مقولہ، یہ گھوڑے کا میدان، تیرے جیسے بڑے آئے، بڑے دنیا سے چلے گئے، زیر زمین گئے، آج ان کی کوئی خبر لینے والا نہیں ہے۔ گاڑیاں تھی، بنگلے تھے، کوٹھیاں تھی، وزارتیں تھی، پروٹوکول تھے، بڑی عزتیں تھی، وقار تھے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن خدا کی قسم، جو علماء سے پوچھو، خود مطالعہ کرو، ساری کتابیں کھنگا لو، قرآن و سنت کا نچوڑ، پورے قرآن و سنت کا عرض ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ترین نیکی وہ ہے کہ جس میں اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کی جائے، ہمدردی کی جائے، اللہ کی مخلوق سے پیار کیا جائے، اللہ کی مخلوق کے لیے تیری سوچیں، تیرے خیال، تیرے نظریات، تیری طرف، تیری محبت ہر وقت
اللہ کی مخلوق کے لیے چلتی رہے، کیونکہ رب کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، تو جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے۔ اور ذری ناراضگیاں ہوتی ہیں، جناب پورا ٹبر جا رہا ہے، پورا خاندان جا رہا ہے، تو جناب تکبر میں اور غرور میں، مرنا نہیں، قبروں میں نہیں جانا۔ اگر خدا کی قسم ایسے لوگوں کے بس کی بات ہونا تو ایک جنت میں نہ جائے۔ وہ اتنا کریم، اتنا رحیم ہے خدا کی قسم کہ وہ بڑے بڑے پاپ دے کر بھی جب بندہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اس کی بارگاہ میں، تو قربان جائے التائب من کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تائب ہوتا ہے، اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، تسلیم خم ہوتا ہے، مان جاتا ہے، کہتا مولا میں بھول گیا، اے باری تعالیٰ معافی کا طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق اور صاحب کیا الفاظ ہے؟ خیر الناس، خیر الناس، یہ سیگا جمع کا ہے، خیر الناس، پوری انسانیت کو اس حدیث کے جملے میں شامل کیا جاتا ہے۔ خیر الناس، پوری انسانیت میں سے بہتر کون ہے؟ پوری انسانیت میں سے تو آقا علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جملہ دیا، من انفع للناس، من انفع للناس۔ آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا کہ انسانوں میں سے بہتر وہ ہے، اعلیٰ وہ ہے، عظیم وہ ہے۔ یہ بہتر، عظیم، خوبصورتی ان بنگلے اور کوٹھیوں میں کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ بازاروں میں، گاڑیوں میں، پروٹوکولوں میں، پیسے میں ہے، دولت میں ہے، کارخانے اور فیکٹریوں میں، کون کہتا ہے؟ کس نے کہا؟ یہ لائب فلاح ہے۔ اللہ نے اس کو کھیل اور تماشے کی قرآن میں مثال دی ہے۔ یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ عارضی ہے۔ بڑیا بڑیا بلاواں آئیں، بڑیا بڑیا بلاواں جب نکلتی تھی نوکر کانپتے تھے، ہائے ہائے نوکر کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے تھے، دروازے کھل رہے ہیں، خوف ہے، ڈر ہے، پتہ نہیں کیا بلا آ رہی ہے۔ ایسی بڑیاں بلاواں آئیں، زیر زمین چلی گئی۔ رب کہتا میری سن بات میرے بندے، یہ عزت، یہ وقار، یہ روح، یہ بلندی، یہ سارا کچھ میں نے دیا ہے، یہ میں نے دیا ہے۔ کس لیے دیا ہے؟ اب بھی تو تیرا پتہ چلنا ہے کہ ملنے کے بعد اب تیری کفیت کیا ہے، اب تیرا مزاج کیا ہے، اب تیرا تعلق کیا ہے، اب تیرا ملنا کیسا ہے، تیرا دیکھنا کیسا ہے، ملاقات کیسی ہے۔ قربان جائے، میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، توجہ طلب جملہ یاد، میرا آقا علیہ السلام نے بڑا خاص جملہ دیا کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، کسے بولیے آپ تھک تو نہیں گئے؟ یار میں کر رہا ہوں تو نہ میں سبحان اللہ کروا رہا ہوں، نہ اپنے ہاتھ کھڑے کروا رہا ہوں، وہ میرا مقبول ہی نہیں ہے۔ تو میں کو اپنے ہاتھ کھڑے کروا کے تو میری تکبیر اس میں خوبصورت نہیں ہو جانی یا قبول نہیں ہو جانی۔ اگر میں گھر سے نیت کر کے اگر فقط واہ واہ کہہ رہا ہوں پھر میں تو خالی ہوں، دعویٰ میرا نہیں ہے، لیکن نیت میری یہی ہے کہ باری تعالیٰ میرے منہ سے کوئی دو چار جملے نکلوا جس میں ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری تربیت ہو جائے، ہماری زندگی مزین ہو جائے، تاکہ تیرے دربار میں جب آئیں تو تیرے دربار میں ہمیں یہ نہ کہنا پڑے اے باری تعالیٰ میں تیرا بندہ، مولا میں تیرا بندہ۔ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے اے باری تعالیٰ تو خود فرمائیں یہ بندہ میرا ہے، یہ بندہ میرا ہے۔ کمال یہ ہے۔ اس طرح تعالیٰ کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں دعا، کیا کر صاحب؟ دعا، کیا بولیے؟ دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ دعا میں منع بھی نہیں کر رہا، بولیے میں منع نہیں کر رہا کہ تم نے دعا نہیں منگوانی، منگواؤ، والدین سے منگواؤ، استادوں سے منگواؤ، علماء سے منگواؤ، نیک لوگوں سے منگواؤ، کسی پیر صاحب سے منگواؤ، میں تو منع کر رہا ہوں۔ دعا کا منگوانا میرا سنت ہے، لیکن حضرت علی کا نقطہ بڑا کمال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا نقطہ کمال ہے۔ وہ کہتے کمال یہ نہیں ہے کہ تو والدین کے کہیں دعا کرو، کہو وہاں منگواؤ، لیکن آپ فرماتے کمال یہ ہے کہ والدین کی خدمت، والدین کی محبت، والدین کا پیار،
والدین کا ادب اس طرح ہو جائے کہ تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، والدین کے دل سے خود بخود تیرے لیے دعا نکلے۔ کمال یہ ہے، کمال۔ ابھی تو نکتہ سنیے، توجہ طلب ہے۔ ابھی میں قرآن کی آیتوں کے مفہوم کی طرف نہیں گیا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے راوی قصہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کا راوی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ گھر سے نکلا ہے، کیا بولیے، بندہ گھر سے نکلا ہے، اسے پتا چلا کہ میرا بھائی اس وقت مصیبت زدہ ہے، غم میں ہے، پریشان ہے، لیکن میں اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں۔ مجھے رب نے طاقت دی ہے، رب نے مجھے قوت دی ہے، رب نے مجھے یہ عصیت دی ہے، مجھے رب نے یہ استعداد دی ہے، میں اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں۔ وہ محبت میں، وہ پیار میں، وہ اب گھر سے نکلا، وہ اپنے بولیے گھر سے نکلا اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد کیا ہے وہ آپ نے ابھی سن لیا ہے۔ اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد فقط ایک ہی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی پریشانی کو بولیے دور کرنا ہے، اس میں اس کے ساتھ میں نے تعاون کرنا ہے، اس کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا ہے، شانہ بشانہ چلنا اس کے ساتھ۔ اب وہ گھر سے بھی نکلا ہے، ابھی گھر سے ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے، آمنا سامنا نہیں ہوا، ملاقات ابھی نہیں ہوئی، ابھی مصیبت کو دور نہیں کیا، ابھی تو وہ اپنے گھر کے مین گیٹ سے نکل رہا ہے۔ اب یہ میں پوری حدیث کا اس کا مفہوم کوٹ کر رہا ہوں۔ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ میرا امتی اور رب کا بندہ جب اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے، ایک قدم اس کا باہر ہوتا ہے اور ایک قدم اس کا گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں، تجربہ کار ہیں، مجھ سے بڑے بڑے سینئر ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں۔ جب بندے کا ایک قدم باہر نکلا ہے نا تو دوسرا قدم باہر لے جانے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اس نے ایک دروازہ ایک قدم باہر رکھا ہو، ایک قدم اندر رکھا ہو تو وہیں کھڑا ہو جائے اور کسی سے بات کرنی شروع کرے، یا تو باہر والا قدم اندر رکھ لے گا یا اندر والا قدم باہر رکھ کے پھر وہ بات کرے گا۔ اگر نہیں کسی سے بات کرنی تو اب ایک جب اس نے قدم اپنے مین گیٹ سے باہر نکال لیا ہے نا تو دوسرا قدم اٹھا کر باہر لے جانے میں وہ آپ سب کو پتہ لگ گیا کہ کتنا ٹائم لگنا ہے۔ لیکن قربان جائے، میں نے ایک بات کی آپ سے، آپ نے سن لی ہے، میں نے سنا دی ہے، کہ ساری بات زبان نبوت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات نہیں ہے، میرے خاندان کی بات نہیں ہے، کوئی میں اپنی طرف سے بات گوسلا نہیں مار رہا، میں آقا علیہ السلام کی زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں خوبصورت وہ حدیث کا مفہوم دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم اس کا باہر ہے اور ایک قدم اس کا اندر ہے، ابھی وہاں پہنچا نہیں، پتہ نہیں کب اس نے پہنچنا، موٹر سائیکل پہ جانا ہے، سائیکل پہ جانا ہے، پیدل جانا ہے، گاڑی پہ جانا ہے، جہاز پہ جانا ہے، پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہے، ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہے، سلام دعا نہیں ہوئی، معانقہ نہیں ہوا، مصافحہ نہیں ہوا، پریشانی دور نہیں ہوئی، کوئی ٹھنڈا گرم نہیں، کوئی مہمان نوازی نہیں، ابھی کوئی کچھ نہیں، ابھی تو وہ گھر سے نکل رہا ہے، لیکن اس کی نیت خالص ہے، اس کا ارادہ خالص ہے، اس کی نیت، اس کا ارادہ، غرض و غایت وہ کیا ہے؟ خالص ہے، فقط رب کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بڑا خوبصورت ہے جی، کیا خوبصورت جمال کا پیکر ہے جی، کیا کمال ہے جی، نہیں، رب تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، رب تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، یہ بڑا جگیردار ہے، بڑا سرمایہ دار ہے، بڑا کمال ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، رب جب بھی بندے کو دیکھتا ہے اس کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب اس کی نیت، اس کا ارادہ خالص ہے، پکا ارادہ ہے بھائی کی مصیبت پریشانی کو دور کرنے کا، تو میرا آقا علیہ السلام نے کمال نہیں کر دیا، ایک قدم اس کا گیٹ کے باہر ہے، ایک قدم اندر ہے، پچھلا قدم باہر لگانے میں میرے دوستوں بزرگوں کتنا ٹائم لگے گا؟
کتنا وقت لگے گا، کتنے سیکنڈ لگے گے، پچھلا قدم بات نکالنے پر ٹائم کتنا لگ رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا پچھلا قدم باہر نکالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ یار دوستوں، میں نے میرے بزرگ ہو، میرے بڑے ہو، میرے بڑا ہم عمر ہو، مجھ سے کچھ چھوٹے بڑے زیادہ بڑی عمر کے لوگ بیٹھے یار میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی مصیبت کو دور نہیں اس نے کیا، ابھی تو وہ گھر سے نکل رہا ہے، لیکن اس کا یہ جو کام ہے نا، یہ کام، یہ فعل، اس کا حسن ارادہ کیا ہے، یہ کام رب کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اس کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ وہ اس کا پچھلا قدم باہر نکالنے سے پہلے پہلا انعام، پہلا صلہ، پہلا بدلہ، پہلی جزا اور پہلا پروٹوکول رب اس پر کیا دے رہا ہے؟ پہلا پروٹوکول کیا دے رہا ہے؟ ابھی کام مکمل نہیں ہوا، اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما۔ اب یہ پریشانی کو دور کرنے جا رہا ہے، تو جو پریشانی میں مبتلا کرے بولو یارو، نہیں جو بندے کو مصیبت میں ڈالے، جو پریشانی رکھے، جو کسی کو اچھا لقمہ بھی نہ کھانے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑی عزت والا ہے، یہ بمبے کر دو جناب، یہ پتہ لگ جائے انہوں کیا ملے گا تمہیں؟ وہ جب گاڑیوں کے پیچھے وہ جملہ پڑھتا ہوں نا کہ جلنے والے کا، تو میں جملے پہ غور کرتا رہتا، تو مجھے لفظ آگے آ جاتا ہے من شر حاسد اذا حسد۔ پھر مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آتی ہے کہ رب نے بھی فرمایا، میرے محبوب نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی کی عزت دیکھو، بھائی کا اچھا لباس دیکھو، بھائی کو جناب اچھے انداز میں دیکھو، تو ایک ہی جملہ کرنا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا، جو اندازہ لگائیں کہ یہاں بھی کتنی خوبصورت تعریف دی جائے، ہائے کی تعریف نہیں ہے، ہائے کی تعریف نہیں ہے، حسن کی تعریف نہیں ہے، یہاں بھی تعریف خوبصورت دی گئی ہے۔ میں ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت امام حسن، حضرت میرے پاس صبح دو خواتین آئی، کہنے لگے کہ یہ فارم ہے، نادرہ والا یہ کہہ رہے ہیں، میں کہ نادرہ والا میں کیا کہوں، میں کہ تم انہوں نے یہ نہیں کرنا، نمبر ایک یہ بھی لانا ہے، نمبر دو یہ بھی چیز لانی، نمبر تین یہ بھی لانی ہے، نمبر چار ایک مرتبہ بتا دیں یہ ساری چیزیں لائیں۔ میری بات پہ غور کر رہے ہو؟ یہ جو چیزیں ان کو مطلوب ہے وہ نمبر وار لے کر دے دیں کہ یہ چیزیں تم نے لانی ہے، یہ چیزیں تم نے لانی، لو جی یہ تم نے کل لانی ہے، جب کل دفتر گیا اب یہ لانی ہے، اب یہ لانی ہے، اب یہ لانی ہے، دکے دوا پھر لوا چکر، مگر انشاءاللہ لگوا چکر کار اللہ کے مخلوق کو پریشان، انشاءاللہ یہ نہیں نکل جائے گا، یہ نہیں نکل جائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان نہ جاؤں یار، قربان نہ جائیں، ایک بندہ ویسے مجمع اس طرح بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ آکے ایسے رکا پیش کر رہا ہے، دیکھو بندے کو چاہیے تھا رکا دیتا، آپ کھول کے اسے پڑھتے کیا لکھا ہوا ہے، کس نے بھیجا ہے، کیا اس کی تعلیم، کیا عمل ہے جی، کیا کام ہے جی، کیا اس کی ضرورت ہے، نہیں ادھر وہ رکا دے رہا ہے، ادھر ساتھ کہہ رہا ہے جی میرا کام کر دوں، اب نے بولا جا تیرا کام ہو گیا، تیرا کام چلو چلا گیا، لوگوں سے نہ رہا گیا، انسان کی فطرت ہے نہ رہا گیا، بس میں قائد صاحب کو اٹھا کے رہا، ایک گیٹ کے سامنے یہاں سے کھڑا ہوا، تو میں تھوڑی دیر وہاں سے باتیں کرتا رہا، کہ پریشانی ہو رہا، کہ سوچیں کہ پتہ نہیں یہاں سے اٹھ کر ادھر ہی بات کر لیتے ہیں، ادھر سے کھڑے ہو کے بات کیا کی، وہ تجسس پیدا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو کئیوں نے پوچھ بھی لینا ہے، قاری صاحب کوئی خاص بات کی ہے؟ نہیں بس میں نے یہاں سے بات نہیں، پھر بھی میں نے کہ کوئی خاص بات نہیں، قاری صاحب پھر بھی اور قرآن بھی اٹھاؤ نا، ہمیں یقین نہیں ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ،
ہر چیز کی اپنی اصلیت پہ رہتی ہے، فطرت پہ رہتی ہے، سکون نہیں آنا، عوام سے نہ رہا گیا۔ تو دوستوں میری بات پہ غور کریں، لوگوں سے نہ رہا گیا۔ لوگوں نے کہا امام صاحب آپ نے اس کا کام بھی کر دیا ہے، اس کا دکان کھولتے پڑھتے کیا کام ہے، کس نے بھیجا کیا؟ تو میرے آقا کے تربیت یافتہ شہزادے نے کمال نہیں کر دیا۔ آج محترم فوجی صاحب کی شریک حیات، ان کے رفیق حیات، ان کی بیوی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کے احسان ثواب کی مجلس کے موقع پر اور ماہانہ اصلاحی، تربیتی، روحانی اور فکری اور علمی درس قرآن کے اس موقع پر میں یہ جملہ سنوں نا، یہ جملہ سنو، ان جملوں کی قدر نہیں آج ہو رہی، میں تو برمنا کہہ رہا ہوں، ان جملوں کی قدر ہونی مرنے کے بعد بڑی قدر ہوگی خدا کی قسم کہ یہ جملے کیا تھے، قرآن و سنت کی تعلیمات کیا تھی، سارا پتہ چل جانا۔ اللہ قربان جائے، آپ نے جملہ دیا سنو، جن نے میرے آقا کی گود میں تربیت حاصل کی ہے، میرے آقا کے بڑے شہزادے، بڑے بیٹے، جنگی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور نام لیتے وقت بھی سرور آتا ہے، لطف آتا ہے، اور زبان کا سرور آتا ہے، جسم کے بالوں کی جڑوں میں بھی سرور آتا ہے جب زبان میں جملہ آتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی، سبحان اللہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، فقط نام لوں گا، محبت میں پیار میں ثواب ملے گا۔ اگر زبان نبوت کی طرف سے نام لوں گا، نبی پاک کی طرف سے نام لوں گا کہ ان کا نام لینا نبی کی سنت ہے، نبی کی زبان نبوت پہ امام حسن کا نام آتا رہا، میرے آقا بلاتے رہے، ادھر سے لوں گا تو ایک سنت کی رہے گی پر کیا، ایک سنت کی رہے گی پر 100 شہیدوں کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال دوستوں میں آپ کے ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، ابھی میں اپنے موضوع پر بھی نہیں آیا، بلکہ اس کا تعلق تو موضوع کے ساتھ ہی ہے، لیکن میں وہ تمہیدی گفتگو میں آگے چلتا گیا۔ جملہ سننے والا ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی ساری امت کو جھنجھوڑ کے رکھا، جھنجھوڑ کر جملہ سنیے، فرمایا میری عزت ہے، عوام نے کہا جی آپ کی عزت ہے، تمہاری ہے، لیکن ہماری نہیں ہے، تو فرمایا میری عزت بھی ہے، تمہاری عزت بھی ہے، یہ جو آنے والے اس کی عزت نہیں، تیری بھی عزت ہے، میری بھی عزت ہے، تو آنے والے کی عزت نہیں، جو آیا تھا میرے دربار میں اس کی عزت نہیں تھی، وہ انسان نہ تھا، اس کو میں کھڑے رکھتا۔ دوستوں میں جملہ کہہ گیا ہوں، امام صاحب فرمانے لگے میں کھڑے رکھتا، میں بھی بیٹھا رہتا، تم بیٹھے رہتے، میں رکا پڑتا رہتا، وہ کھڑے رہتا، اپنے دربار میں کھڑا رکھتا۔ کل میرے رب نے مجھ پر سوال کر دیا کہ میرے بندے کو کھڑا رکھا ہے، تمہیں کیا جواب دوں گا؟ میرے نانا جان نے میرے پر سوال کر دیا، بیٹے یہ تربیت کی تھی، یہ تمہیں میں نے تیاری کروائی تھی کہ تم میرے امتیوں کو کھڑا رکھو، یہ قدر نہیں کی، اس کی عزت نہیں کی ہے، تمہیں نانا جان کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے بندے قرآن و سنت کا پڑھو، اگر تجھے کوئی عزت مل جائے، کوئی وقار مل جائے، کوئی اچھی نوکری مل جائے، کوئی سیٹ مل جائے، اس کا نجائز استعمال نہ کر، مار کے تو چادروں میں لپٹ کر تو نے سلیبوں کے نیچے جانا ہے، اور ان قریب جانے والا ہے، ان قریب جانے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کھائیں گے سارے، کیا جملہ بولتے ہیں، کھائیں گے سارے، کھائیں گے سارے، سارا ٹبر کھائے گا، پر الٹا تو نے لٹکنا ہے، الٹا تو نے لٹکنا ہے۔ قربان جائیں اگر تیرے پاس کوئی ایسا معاملہ آ جائے، کون سا، کہ تیرے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، تیرے پاس رب نے وہ اختیار دیے، پھر اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جا، خدا کی قسم، خدمت کرتا کرتا مار، پھر جا قبر میں، خدا کی قسم تیرا استقبال فرشتے بھی کریں گے، تیرا استقبال رب بھی کرے گا۔ قربان جائے پھر استقبال۔ آئیے حدیث پاک مکمل کرتے ہیں۔ ابھی وہ بندہ گھر سے نکلا ہے، ابھی وہ بندہ، بولیے بات سمجھ میں آ رہی، بات مشکل تو نہیں، بولیے ویسے یاد بھی رہیں گی،
گھر سے بھی نکلا تو میں نے آپ کو بہت بتا دیے کہ پچھلا قدم باہر نکالنے سے پہلے رب نے پہلا جو پروٹوکول دیا وہ کیا ہے؟ اب آپ نے بولنا ہے کیا دیا ہے؟ کہ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو. اب وہ چل رہا ہے، اب وہ چل رہا ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، گاڑی پہ ہے، جہاز پہ ہے. اس کے قدموں کی گنتی کی جائے گی، اس کے قدموں کی گنتی کی جائے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا پروٹوکول، ملاقات تو بھی نہیں ہوئی وہ اپنے بھائی سے، سوری پریشان میں کبھی ملاقات تو نہیں نہ ہوئی، کوئی مسافہ تو نہیں ہوا، کوئی معانقہ تو نہیں ہوا، آمنا سامنا تو نہیں ہوا، کچھ چاہے ٹھنڈا گرم ابھی کچھ نہیں ہوا. ابھی تو وہ جا رہا، ابھی تو وہ جا رہا. اور دوسرا پروٹوکول کیا ہے؟ ہائے قربان جابر آقا علیہ السلام نے کیا امت کو تعلیم دی ہے؟ امتی بین الاقوامی سطح پر ہے امت مسلمہ، تیری جو کفیت ہے نا یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. وگرنہ قاری صاحب رب نے فرمایا آمنو واتقوا لفتحنا واب السماء والارض. اگر تیرے پاس ایمان بھی ہو تقوی بھی ہو تو رب کہتا دو چیزیں اپنے دامن میں لا، ایمان اور تقوی، پرہیزگاری، خدمت. جناب وعامل الصالحات لا، میرا بھی تیرے ساتھ وعدہ ہے، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے. آسمان اور زمین اس کے جتنے میرے برکت کے دروازے ہیں سارے کھول دے، سارے کھول دے. تو میرا ہو جائے میں تیرا ہو جاؤں. انما اکرمو من اکرمانی، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاتا ہوں. جب تو میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو گیا. پھر کون سی طاقت ہے کہ تمہارے پہلے دن کے بچے کے جسم کے کمال کو بھی میری نگاہ سے دیکھ جائے؟ ان کی کیا ضرورت ہے کہ جن کا میں ہو جاؤں؟ لیکن تم نے مجھے اپنا بنایا ہی نہیں. آج تو دعا کرتے ہو کہ شرم آتی خدا کی. میں جب تو کہ یا اللہ امت مسلمہ کو غیروں کے ظلم سے بچا لے، تو اندر کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہو کچھ کیا بھی اس کے لیے. اب آئیے محترم، اب یہ دو باتیں ہو گئی کیا کہ ایک ایک قدم پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 10 نیکیاں ہیں. بولیے 10 نیکیاں ہیں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند. کتنے پروٹوکول ہو گئے؟ بولو. ہاں 3 ہو گئے. دیکھ لو اگر تم تقریر سن رہے ہو پھر تو 3 ہو گئے. اگر نہیں سن رہے تھے پھر اللہ وارث. اس میں میرا تو کوئی زور نہیں، اس میں میرا زور نہیں ہے. ایک قدم نکالنے پہ پروٹوکول تھا، ایک قدم پہ پروٹوکول ہے. کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ اور تیسرا بھی سنو، تیسرا بھی سنو. وقت تک گزر جانا ہے نا، اب وقت تک گزر جانا ہے نا. اور سفید داڑھی آ گئی تو آگاہ کیے اگم نمندر دوبارہ آنا پا جوانوں نے اور کئی دعا خانے لکھا ہی کرے ایک پھاٹا کے ساتھ دعا کرنا تھا، لکھا ہوتا تھا مرد کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا، میں دعا بوڑھا ہو جانا ہے تو ٹوٹ جانا ہے. حکیم لقمان اپنا بچہ نہ بچیا، پوری پانڈی رکھ دی سر تے، ساری حکمت کی جمع کر لی. دریا میں پھینکنے جا رہے ہیں. ملک الموت آگے سے ملا، کہنے گئے حکیم صاحب کدھر جا رہے ہو؟ کہنے گئے کیا بچہ اپنا نہیں بچہ، لوگوں کی بیماریوں کا علاج کر رہا ہوں، اپنا بچہ بچہ نہیں ہے. اس نے ساری دعائیں سامنے رکھ لی. انہوں نے کہا آپ نے یہ دعائیں دی ہے؟ اگر دی ہے جی، یہ دی ہے، دی ہے جی، یہ دی ہے. فرمایا شفا ہے کیا؟ پر موت بھی بر حق ہے. اس کی موت کا وقت تھا. لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. بالکل شک نہیں اس میں، میرا کوئی اعتراض نہیں، میرا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا. بوڑھا تو دور کی بات ہے، وہ یہ ویسے ہی ٹر جاتا ہے. یہ بولیے میں کہ کبھی کبھار سوچتا ہوں جب میں پیچھے نظر دوڑاتا ہوں تو میں نے پڑھا ہے کہ بڑی بڑی بلامہ پیدا ہوں، خدائی دعوے کیے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے. توبہ توبہ توبہ. آج بھی ایسے سے لوگ ہیں توبہ توبہ تو وہ کہتے پتہ نہیں ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں.
میں کہا تمہارے لیے رب نے ایک چیز پیدا کی ہے، تمہارے لیے رب نے ایک چیز پیدا کی ہوئی ہے، اس نے بڑوں بڑوں کی گردنیں مروڑ کے رکھ دی، بڑوں بڑوں کی، بڑے بڑے فرعونوں کی اس نے گردنیں مروڑ کے رکھ دی ہیں، اس کا نام ہے موت۔ اس کا نام کیا ہے؟ موت۔ اس کا نام کیا ہے؟ آئی محترم، بڑا ٹائم آپ کے لے لیا ہے، ناراض نہیں ہونا، بس ایک ہی حدیث مکمل کر رہا ہوں، اب اس موضوع کو پھر چھیڑیں گے، بڑا خوبصورت موضوع لایا تھا۔ اب اگلا جملہ دینا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا۔ اب دو پروٹوکول ہو گئے، ابھی تک اس نے اس کی پریشانی کو دور نہیں کیا، لیکن ادار آپ کو بڑی پسند ہے۔ نمبر تین، اگر وہ اس راستے میں موت اس کو آ جائے، فوت ہو جائے، جاتے فوت ہو گیا یا آتے، نبی پاک نے زبان نبوت سے فرمایا، قسم اٹھا کے گارنٹی دی، فرمایا یہ شہید ہے، یہ شہید ہے، یہ شہید ہے۔ اب آخری اور چوتھا پروٹوکول سنیے، جب اس نے اس کی مصیبت کو دور کر دیا، اب آخری جملہ سنیے، مصیبت کو دور کر دیا، پریشانی کو دور کر دیا، تعاون کر دیا، مدد کر دی، محبت کر دی، پیار کر دیا، خیر خواہی کر دی، ہمدردی کر دی، اپنا پورا زور لگا دیا، رب کی دی ہوئی توفیق میں سے اس نے اپنا حصہ شامل کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ واپس لوٹ رہا ہے، کیا؟ یہ آخری اور چوتھا جملہ ہے اس حدیث کا، اب واپس لوٹ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب بتائیے کس طرح واپس لوٹ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا کیسے لوٹ رہا ہے؟ فرمایا اب یہ لوٹ کیا رہا ہے؟ آقا کیسے؟ فرمایا ایسے ہے جس طرح آج ہی پیدا ہوا، آج ہی۔ پہلے دن کے بچے کی ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے؟ جنرل اسپتال میں نا، جنرل اسپتال، اس میں تقریباً کوئی 12-13 سال میں مسلسل درس قرآن دیتا رہا، اس میں ڈاکٹر بیٹھتے تھے، خواتین ڈاکٹر بیٹھتی تھی پردے میں، بڑا خوبصورت پروگرام چلتا تھا، مہینے کے بعد بڑے بڑے پروگرام ہوتے رہے۔ یہ میں اپنی تقریر اس میں اتفاق کر دوں گا، حدیث بھی چل جائے گی، ساتھ واقعہ بھی کوٹ ہو جائے گا، ساتھ اچھا پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نکتہ تو ایک بھی کافی ہوتا ہے اگر مل جائے۔ عربی کا مقولہ ہے العاقل تکفی الاشارہ، العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، فکر والوں کے لیے، تیاری والوں کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ میں جب درس دیتا تھا نا، میں نے درس تو مختلف موضوع پر ہوتا تھا، ایک دن میرا موضوع جو تھا نا وہ میں نے تفصیلاً یعنی عیادت پر میں نے وہ سارا درس دیا۔ کس پر؟ بیمار کرسی پر، مریض کو پوچھنے پر۔ میں نے کہا یار باقی تو لمبی بڑی تفصیل ہے، میں نے کہا جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، کس سے نکلتا ہے؟ گھر سے نکلتا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے حدیث کوٹ کی ہے جس کا مفہوم دیا ہے، اگر ہر محکمے کا افسر جس کے پاس طاقت ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، اگر روزانہ گھر سے ارادہ کر کے نکلے، بولو ہائے ہائے، انہیں تو ارادہ کیتا کہ میں آجا کر چمڑی بھی لا لینی تو کپڑے بھی لاؤنے نہیں۔ میں کہا لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، پر خود نہ بسے، خود نہ بسے، خود بسا کوئی اور، بسا کوئی اور حساب دے گا۔ جی ایچ کا جو پہلا قبرستان ہے نا وہ چرن گاؤں کے بالکل ساتھ ہے۔ چرن گاؤں آمس کی لوگ جانتے ہوں گے، چرن گاؤں کے سامنے پیر سیل کا دفتر ہے، اس کی بیک ہیڈ پہ ڈی ایچ کا پہلا قبرستان، ڈی ایچ کا، تو وہ سارا بھر گیا، وہ سارا تیرے میرے جیسا اس میں نہیں ہے۔ انہیں تو بڑیاں بڑیاں بلاماں پڑیاں نے، بلاماں کی ہون بولنا اے ہون بولنا جس طرح این گڑیاں کھڑیاں نے
گڑیاں 10-15 کھڑیاں نے اور اندروں جناب بڑی ہستی صاحب جیڑا سوٹ پا کے ہونا ہے نا ڈرائیور نے فوراً اسی دی دروازہ کھولنا سوٹ دے نال ادھر ہی ہو نا پریشان تو بھی ہو میرے گھر میں تمہاری بات تو نہیں کر رہا میں تو جملہ کہہ رہا ہوں بڑیاں آئے لیکن آج کوئی ان کی خبر لینے والا اور گھر والے فاتح خانی کرنے نہیں جا رہے وہ اگلا مردہ تک فون کر کے لے جاؤ چکری اب پیو جا رہی اب ماں جا رہی جی اے ساری زندگی کما کے دیندہ رہا جی فون کی تو چک لگے نماون تو بھی گئے کفن دین تو بھی گئے وہ نمان کے بھی ہو کفن دین کی ہو یہ تو ڈرتا پیا ہے یہ تو خوف کھاندہ پیا ہے ڈر لگتا پیا ہے جلدی کٹو ہے جلدی لے جاؤ ہے سکتا پیو ہے اور جلدی کٹو ہے اور ڈر لگتا پیا ہے اور تین ڈاری لگنا ہے نا جنہ مگر تو جناب رب نو ہی بلایا نبی نو بلایا نہ مسجد تے نہ نماز ہن راؤ تھے ہن شیشے کا کمرہ تیار کرو ان دی وچ رکھو جے پاجان کیڑا پاجان ہن آگا جا ہائے اللہ تعالیٰ فرماتے ابن آدم اے ابن آدم پیدا میں نے کیا ساری نعمتیں میں دے رہا ہوں تو میری بات ہی نہیں مانتا یہ حدیث قدسی ہے رب خود فرما رہا تو میری بات نہیں مانتا حدیث تو بڑی لمبی ہے نا آخری جملہ رب کہتا ہے اے ابن آدم اے ابن کوئی بات نہیں تو میری کوئی بات نہ مان ہاں سے مجھے ایک بات کا جواب دے دے کہ تو نے مرنے کے بعد آنا کس کے پاس بھائی اس کے مجھے جواب حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر جانا اسی کے پاس ہے نا تو ابھی سے اس کے ساتھ رابطہ بولیے اب پورا رمضان گزر گیا کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا کہ رمضان آیا کدوں انہوں نے ایک کو بات پھر اندازہ لاؤ کہ یہ روزے نہیں رکھ دے رہے انہوں نے عید کی زیادہ خوش ہے سبحان اللہ میں کہا ماشاءاللہ لاکھوں پڑھنا چاہیے نہیں سارے 11 مہینے بھی کھا کے رابطہ کہ تیرا پیٹ نہ بریتا تے بدبختہ ایک سال کے بعد ایک مہینہ بھی صبح سے شام تک تو رب کی بات نہیں مانی روزے بھی کھا دیا پھر ایڈے ظالم لوگ نے مسلمان ہو کے پردہ تانو ہوٹل چلاؤ میں کہ پتر مانگا دیر رات 11 مہینے تیرا پیٹ نہیں نہ بریتا انشاءاللہ تیرے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی انشاءاللہ حرام کماؤ چلاؤ ہوٹل کوئی حیات کوئی شرم ہے اللہ کے بندے تو روزہ نہیں رکھا حیات کر کوئی رمضان کا حیات کر شریعام تو کھلا رہے ہیں میں کہ رب دے عذاب چیلنج نہ کرو کی حال ہو گیا مسلمانات پوری دنیا کی ہو گیا آگا دیکھو کی ہوتا ہے آگا دیکھو کی ہوتا ہے ایتے موریوں دعا سب قبول ہو گیا نے پیران یہ دعا بڑے بڑے پیر دعا کر بڑے بڑے جناب مولوی دعا لمیاں دعا رو رو کے دعا میں کرو رو رو کے دعا لو دوستو میں آپ کے ٹائم بڑھا لیا میں ایک واقعہ کوٹ کر رہا تھا کہ جب میں درس دیتا تھا تو میں ان کو یہ ایک درس دیا کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے نا اپنے اور کسی بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے کس کے لیے اب وہاں جا کر وہ کھڑے کیا بیٹھا نہیں کھڑے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کیا حال ہے خیریت ہے اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے تندرستی نصیب فرمائے لا باسا طہور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے صاف نکال لے گا انشاءاللہ صحت میں لا باسا طہور انشاءاللہ یہ میں ویسے عربی پڑھی ہے میں جب جملہ دوسرا بول رہا تھا نا کہ السلام علیکم کیا ٹائم نوٹ کرو کہ کتنے منٹ لگے کتنے گھنٹے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کیا حال ہے بھی ٹھیک ہے خیریت ہے اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ کتنا ٹائم لگا ہے منٹ ڈیڑھ
رانا صاحب چیک کر، اگر 15 سیکنڈ پورے ہو جائے نا تو میں ذمہ دار ہوں۔ 15 سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں، تجربہ کر کے دیکھو، تجربہ کرو، ابھی تجربہ کرو، 15 سیکنڈ نہیں لگیں گے۔ نہیں تو میں بولتا ہوں تو چیک کر لو۔ لیکن عمل رب کو اتنا پسند ہے، بھائی کی عیادت کرنا، کیا اس نے اس کو تندرست کر لینا ہے؟ بولو، تندرست کر لینا، صحت دے دینی؟ جو عیادت کرنے گیا ہے صحت اس کو دے کر آئے گا؟ اس کے اختیار میں ہے؟ نہیں۔ صحت تندرستی رب کی طرف سے ہے، لیکن وہ اپنے نبی کی ادا کو ادا کرنے گیا ہے، حوصلہ افزائی کرنے گیا ہے، تسلی کے لیے گیا ہے، بھائی کی محبت میں گیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل اس کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے، اتنے ٹائم تھوڑا لگا ہے، واپس آ گیا۔ وہ سارا دن اپنے کام میں لگا رہا، رات کو گیا ہے تو ساری رات نیند میں رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 1 2 نہیں، 15 نہیں، 30 نہیں، 70,000 کتنے؟ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی میں لگا دیتا کہ فرشتوں صبح گیا تو سارا دن اور مغرب کے بعد گیا تو ساری رات۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے مسلسل لگاتار ایک ہی کام کر رہے ہیں، یا اللہ اس کی بخشش، یا اللہ ڈیوٹی کیسے لگائی ہے تو بخشش کیسے نہیں کرنی ہے؟ تو باقی میں آگے میں ایک بیان کر رہا ہوں بھی بخشش جو نہیں کرنی ہے، ڈیوٹی بھی وہی لا رہا ہے، طریقہ بھی۔ تو میں ہسپتال نے بتایا، یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے ہسپتال والوں کو یہ کہا بھی ہمیں تو موقع ملتا ہے، کبھی کبھی عوام کو تو موقع ملتا ہے، کبھی کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا، کوئی محلے دار بیمار ہو گیا، کوئی پتہ چل گیا، کبھی موقع ملا۔ اے اللہ کے بندو جو یہاں ملازم ہیں، ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، وہ ڈیوٹی کے شعبے میں بھی ہے، اے اللہ کے بندو تمہارے روزانہ 70,000 فرشتے تیار، اے روزانہ 70,000 فرشتے روزانہ ہی تیار رہے۔ تو یہ جو باہر کھڑے ہوئے چپڑا سیسا وہ اندر ہی نہیں بڑھا دیتا، اور میں کہ پتر مانا لیلا توڑا جا، وہ لے جا رہے ہیں، اندر بھاج رہا ہے۔ میں کہ لاؤ راج کے لگو، اے ظالموں بدبختو، اے اللہ کی مخلوق نہ پیار کرو، اللہ کی مخلوق، اے تمہیں کیا ہو گیا؟ اے روٹیاں 2 کھانی ہیں، جسم کے ڈھانپنے کو صرف کپڑے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اس ہسپتال میں بڑے پروفیسر، بڑے سرجن، بڑی نرسیں، چھوٹے بڑے 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 زیر زمین چلے گئے، آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ کے بندے یہ 2 دن کی زندگی تیری پاس ہے نا، تو آج اس یعنی فوجی صاحب کے گھر والوں کے یعنی سالانہ 6 ماہ کے اس پروگرام میں، اس صالح صاحب کی مجلس میں، ماہانہ درس قرآن میں، میں تو حضرت صاحب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں تو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ یار جس حد تک تیرے پاس طاقت ہے، حیثیت ہے، قوت ہے، استطاعت ہے، رب کی دی استطاعت میں سے اللہ کی مخلوق کے لیے تھوڑا سا ٹائم تو بھی لگا دے۔ اللہ کے بندے کر یہ کام ہمیں، یہ وقت ہمیں کام آئے گا، یہ فعل ہمیں کام آئے گا، وگرنہ آخرت بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو جملے اس نے میری زبان سے نکلوائے ہیں، جو اس کو منظور تھے وہ آپ تک پہنچ گئے ہیں۔ میں تو یہی گھر سے کہہ کے لکھتا ہوں، مولا جو تجھے پسند جملے بس ایسے جملے ہوں جس پر ہماری اصلاح بھی ہو جائے، ہماری تربیت ہو جائے، ہمیں فکر پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں خوف اور تیاری کا فکر پیدا ہو جائے، ہم اپنی اصلی اور دائمی گھر کے لیے انشاءاللہ ہم دن رات کوشاں رہیں، محنت کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، کاوش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ملنے والوں کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آمین، آمین تک کہہ لو، آمین بھی نہیں کہی جاتی۔ اس صبح میں آج فجر ٹائم دعا کروا رہا سی، فجر ٹائم وہ این لگے نا میں رکھی ماں کے دعا کرتا ہوں، این لگے کہ میں قبرستان دعا کرتا ہوں، میں تو کہہ دیتا ہوں ماں کہ کچھ میں نے نمازی بڑی عمر دینے، کچھ میرے بار بار کے ناراض نہیں ہونا، ناراض ہو رہی ہے
ناراض نہیں ہونا. میں کہ جی میں تو یہی دعا منگتا پیا سی کہ جی میں قبرستان منگتا کہ تھوڑے منہ چ آمین بھی نہیں نکلتی. جب کہ آمین کہنا نبی کی سنت, آمین کہنا فرشتوں کی سنت, آمین کہنا جبرائیل کی سنت. اور آمین کا پتہ مطلب کیا ہے؟ یا اللہ قبول فرما, یا اللہ بولیے. تو اللہ کو سلامت رکھے. میں تو ضرور کہوں گا اپنے گھروں کے ماحول اچھے ماحول بناؤ, خود بھی نمازی بنو, گھر والوں کو نمازی بناؤ, خود تلاوت کرو, گھر والوں کو تلاوت کی ترغیب دو, اپنے بچوں کو اس طرف مائل کرو. اللہ کے بندو کل ہمارے مرنے کے بعد یہ ماحول ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا, بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. ربنا اغفر لی ولوالدی وما علینا.